قرآن پاک نے ہمارا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو رشتہ بیان کیا ہے وہ رشتہ بڑا خوب ہے. کہا ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی مومنوں کے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. ہم بڑا عام لفظ بولتے ہیں کہ فلاں چیز میرے دل کے بڑی قریب ہے، میری سوچ کے بڑی. جو لوگ دل کے قریب ہوتے ہیں ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے کو دل کرتا ہے. تو اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی تمہارے قریب ہے. اور حضور نے وضاحت کر دی، نبی پاک نے وضاحت کر دی. حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تم میں سے کوئی اتنی دیر تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے. حضرت عمر میٹنگ میں بیٹھے، ایک مثال دے لوں، بات آپ آسان کے ہو بیٹے جائے گی. ملنے آئے عبداللہ ابن عمر. ابا جی اندر آ جاؤ. جس گھر کے اندر پیسہ بے شمار ہو، دولت بے شمار ہو، جناب عبداللہ مکان ایک نہیں چار ہو، تھوڑی دیر اور دنیا کی ساری آسانیاں گھر میں موجود ہو، ایک روایت میں امام سارے دوست میری بات پہ توجہ کریں. امام حسین آئے، ہر شے ہو، بینک بیلنس بھی ٹھیک ٹھاک ہو، بچوں کا فیوچر سیف، اندر ہے تو کہا وہ اندر، لیکن گھر کے اندر میاں بیوی کی صلح نہ ہو. کہنے لگے ابا جی نے کہا ہے یہاں انتظار کرو، میں بچے بات کر رہا ہوں. لیکن کہتے ہیں گھر میں ہر چیز ہے پر امی اور ابا کا جھگڑا ہر وقت جاری رہتا ہے. چاہے تو چلے جائے. امام حسین کا گھر صحیح چلتا ہے. امیر المومنین کوئی بات کر رہے ہوں گے، میں آپ نے بولنا اس لیے نہیں کہ یہ باتیں لوگ، یہ گھر کے اندر کی باتیں ہیں نا. حالانکہ پاکستان کا تجزیہ یہ ہے کہ 95% میاں بیوی کے حالات ٹھیک نہیں. پاکستان حضرت عبداللہ ابن عمر یہ سرکاری اعداد و شمار، 95% گھروں میں اختلاف رائے. یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ میاں بیوی کا اگر اتفاق نہیں نہ ہوتا تو وہ کہیں کہ گھر میں کوئی بھی خوشی رہے گی تو یہ ممکن ہی نہیں، یہ سوال ہی نہیں پیدا. تو سیدنا عمر فاروق 6 بچے ہوتے ہیں اور شادی کو 24 سال گزر جاتے ہیں پھر بھی طلاق ہو جاتی ہے. پھر عمر، اس لیے کہ میاں بیوی کے لیے سب سے ضروری چیز آپس کی محبت ہے. یار کیا خوبصورت انداز ہے میرے رسول پاک علیہ السلام کا. جو عقیدت کی بات ہے، جتنی شاندار طبیعت حضور نے مولا علی شیر خدا کی تھی اتنی کوئی کر سکتا ہے. یہ جو روح کی اور مجبوریت جتنی اعلیٰ ترین تربیت اور حسن سیدہ فاطمہ کو اللہ نے دیا کسی اور کو مل سکتا ہے. کہ مرشد کے لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام نے ان کی شادی کے بعد ان کو اکٹھے بٹھا کے استاد کا بیٹا ان کے سر آپس میں جوڑ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان کے درمیان محبت پیدا فرما دے. میاں بیوی کے درمیان جو سب سے اہم چیز ہے وہ محبت ہے. بچے کہتے ہیں کدھر گئے، ابا کی سنے کہ اماں کی سنے. اور اکثر گھروں میں بچوں کی تربیت رک جاتی ہے اس لیے کہ میاں بیوی کا سلوک نہیں ہوتا، تباہی اتر جاتی ہے. گھر کے اندر ہر شے ہے اور ان کا پیار نہیں. پتہ یہ چلا حسین کہتے ہیں عمر جذبات میں آ گئے کہ گھر میں محبت نہ ہو تو گھر نہیں چلتا. کہنے لگے حسین اگر محبت کے بغیر ایک گھر نہیں چل سکتا تو محبت مصطفیٰ کے بغیر دین کیسے چلے گا. کیا اس گھر نامی کا نام میرے بھائی ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا کیا ہے. اس کے نانے کا سارا نام کچھ محمد ہونے کے مصطفیٰ باوجود اور پھر میں نے سر سے مردوں پکڑ کو روتے ہوئے دیکھا اپنے ہے، بال عورتیں زور تو سے روتی پکڑ ہیں. لیے. کہنے میں نے لگے مردوں حسین کو ہے روتے نا ہوئے دیکھا ہے مکے میں کہ اونٹ کیا چرایا چار کرتا بچے تھا ہیں پر اس کو نہیں سمجھ آتی اور ڈنڈوں سے مار کھاتا تھا اپنے باپ سے. یہ جو آج ساری دنیا میں عمر کے نعرے لگتے ہیں یہ تیرے نانے کا صدقہ یعنی ہے. عورت اگر وفادار اور پیار کرنے والی نہ ہو اور میرے مرد میری کو آنسو وفا نکل میں آتے جب ہیں کہ تیرا یہ دل سیانی کرے نا ہوتی تو میرا گھر دوڑ بن کے آ جاتا. جایا کر. او عمر بھائیو تو پیار بڑا ایک دن امام حسین نے آ کے نا جناب یہ محبت بڑی فاروق اعظم سے کہا اس کے بغیر نہیں نظام چلتا. بچوں کی طبیعت محبت ہو جاتی ہے نا. پتہ نہیں کیا چلیں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، بات زیادہ مضبوط ہو جائے گی. عمر نیچے اتر داتا گانی بخش علی حجویری داتا صاحب نے لکھا ہے، یہ آج کل کا جو جدید نوجوان طبقہ ہے وہ ذرا بات جلدی سمجھ جائے گا. بچوں کو تو داتا صاحب رحمۃ اللہ لکھا، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ بڑے زبردست محدث ہیں اور اتنی وارفتگی والے صوفی کم ملتے ہیں جتنے آپ ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے مجھے نہ توبہ کرنے سے پہلے ایک عورت سے عشق ہو گیا. یہ تیرے نانے کی شان ہے، عورت سے. میرے نانے کا کوئی ممبر نہیں. بڑی توجہ سے بات سمجھنا.
थोड़ी आप देर फरमाते खड़े मेरा रहे तो इमाम घराना हुसैन नमाजी बोलने था। लगे, ये दाता अच्छा, साहब ने कोई लिखा है नाने का कश्फ मिंबर का वादी। नहीं, कहा चलो फिर मेरे नाने के हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि जिस औरत से मुझे इश्क हो गया ना, उसके मोहल्ले में जाके मैं इशा की नमाज पढ़ता नहीं, फिर मेरे नाने के जब हजरत उमर बैठे तो बड़ा शानदार और फिर जुमला सारी कहा। रात में उसके घर के गिर्द रहता था। वो आधी रात को थोड़ी देर के लिए छत पे आती थी, दो एक बातें होती थी, मैं लौट आता था। मैं उतरा हूँ। फरमाते एक रात मैंने इशा की नमाज उसके मोहल्ले में जाके पढ़ी। तो उमर को उतार के दिखाए। अब मैं हुसैन का कारी साहब ने ना कुछ आयात लंबी पढ़ा दी तो मुझे गुस्सा आया। कितनी बेशर्मी की बात है। कह देते ना लोग मौलवी होते कान को नहीं सानते और भी हैं। हुजूर का विसाल हुआ ना, तो कहते हैं कि नमाज लंबी पढ़ा दी तो मुझे गुस्सा आया कि जल्दी पढ़ाओ। तो हजरत फरमाते नमाज वहां पढ़ी, सख्त सर्दी थी, रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ इमाम हसन आए मस्जिद में, तो मिंबर पे बैठे हुए देखा गिर्द जाके ना बकरी सिद्दीक को, तो मैंने लगा नीचे उतरना, मेरे नाना का मिंबर है, क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत बच्चों को बड़ी पहचान होती है ना अब्बा के कपड़ों। फरमाते हैं कि 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे ये मिंबर मेरे का वक्त हो गया, नाना का है, और फूटने लगी ने जल्दी से पकड़ा, तो वो ना पकड़ के फरमाया हुसैन हसन ये क्या कह रहे हो। अब देखे ना बच्चा यहाँ किसी का शोर करे तो मैं आपको जुमा छोड़ के बच्चे की बात नहीं हो सकेगी। मैं कहूंगा कि तो ये लफ्ज कहते हैं वो नीचे उतर गई, बच्चे को ले जाओ जरा इसे पीछे करो, जुमे के बाद बात करते हैं, लेकिन वो थे ना रसूलुल्लाह के नवासे, यूं समझ रहे कि 13 घंटे 14 घंटे बीत गए। शान को समझते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते अचानक ना मैंने अपने दिल पे तवज्जो की, हो गए तो एक सारी रात वो आई नहीं थी, पर मुझे उस पे गुस्सा भी कोई नहीं आया। बात शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने लिखी है, मुझे वो बुरी भी नहीं लगी। कहने लगे हसन सारी रात अगर उसने मिंबर खड़ा तेरे नाना का है तो अबू बकर भी तो तेरे नाना का ही है ना, ये कोई बाहर से तो नहीं ना आया, ये भी तेरे नाना का है। तो हजरत इमाम हसन हंसने लगे, फरमाने लगे ठीक हो गया, बैठ जा मिंबर पे पढ़ाएं जुमा। समझ आ गई है बात, पढ़ाएं जुमा। आपकी बात की मुझे समझ आ गई है कि अगर मिंबर नाना का है तो अबू बकर भी तो उन्हीं का है ना जनाब सिद्दीक है। मैं उसकी वो मजबूरी भी फौरन ही मान गया। जनाब अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि जब मैंने वुजू करके मस्जिद में जाके 2 सुन्नतें पढ़ी ना, तो मेरे अंदर से आवाज आई, अब्दुल्ला अगर एक बीबी के लिए तू सारी रात खड़ा रह सकता है और उसकी सख्त बात सख्त इंतजार भी तुझे गुस्सा नहीं दिलाता, अगर औरत के इश्क में सारा कुछ हो सकता है तो रब रसूल के इश्क में भी हो सकता है। लेकिन पता है सबसे पहले फिर उनकी बताई हुई तरावियां तुझे गुस्सा नहीं दिलाएंगी, फिर उनका कहा हुआ रोजा तुझे गुस्सा, फिर तो ये नहीं कहेगा कि बड़ा मुश्किल काम में जी गर्मियां दे रोजे ने, फिर तेरी जुबान से कोई लफ्ज, इसलिए कि महबूब पर गुस्सा। किसी उर्दू के शायर ने कहा था कि उसने कहा था इश्क एक ढोंग है, अब बोला तो मैंने कहा तुझे इश्क हो खुदा करे, बोला है पाए नजर, फिर कोई तुझे उससे जुदा करे, फिर तू उसे तस्बीहों पे पड़ा करे, फिर तू गली गली फिरा करे, फिर तू उसी का नाम जपा करे, फिर मैं कहूँ कि इश्क एक ढोंग है और तू नहीं नहीं कहा करे। एक साहब ने मुझे एक दफा फोन किया, मेरे सवाल वकील हैं, बीवी उनकी प्रोफेसर है, कहने लगे जी आपके बुजुर्ग ने कहा है अल्लाह ने पहुंचाया कि सहाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बौल मुबारक पेशाब मुबारक पी जाते थे। के कदमों में लोगों को बड़ी जल्दी टेंशन होने लग जाती है इन चीजों की, बड़ी जल्दी। इस रास्ते के मुसाफिर नहीं ना होते, मुझको अदब लाया, इस रास्ते के मुसाफिर नहीं। अदब लाया। उन्होंने कहा जी कि सहाबा हुजूर का लुआबे दहन अपने चेहरे पे माल लेते थे, नाक से रीठ निकालते थे तो माल लेते थे। गुफ्तगू नहीं की, ये कैसे हो सकता है? मैंने उनसे कहा कि तुम्हारी अकल में बात नहीं आएगी, तुम्हारा शोभा नहीं ना, हुजूर के करीब बिठाया, तुम्हारा ये शोभा। बैठ गए, कोई बोला नहीं, कहने लगे आप समझा दें, तो मैंने कहा भाई सुनो, आपकी बीवी अमीर खानदान से है, हमारी बच्चियां जो पढ़ी लिखी होती हैं ना अमीर खानदान से होती हैं, ये जब किसी के घर जाती है ना तो उनका बच्चा पेशाब कर दे तो इन्हें बड़ी बदबू आती है, मेरे करीम बोले, और अगर वो कह कर दे तो ये भी कह करने लग जाती है। होता है कि नहीं होता? और घर आके कहती हैं वो बड़े जाहिल हैं, सफाई नहीं करते। बच्चे ने उधर ही पेशाब किया हुआ था, मैं तो जो खा के गई थी वो भी बाहर आ गया। कहने लगे जी बिल्कुल ये भी ऐसे ही करती थी। तो मैंने कहा जब उस बच्ची का जो बड़ा नाक चढ़ाती है, जब उसकी अपनी शादी हो जाए, अपना बच्चा हो जाए और बच्चा बालों में पेशाब करे, फिर भी क्या आती है? क्यों? आज हम जिक्र कर रहे हैं ना इमाम, इसलिए कि अपना बच्चा है। और मैंने कहा मियां फर्क इतना है कि सहाबा का अपना नबी था। ये जब मोहब्बत हो जाती है ना तो फिर घिन नहीं आती, फिर कोई फिर मुस्तफा करीम का बौल मुबारक तो अल्लाह ने वैसे ही पाक फरमाया हुसैन, और कहाँ हम, तो मैंने कहा ये बातें उतनी देर होती है जितनी देर तक बच्चा गैर का होता है।
جب بچہ اپنا ہوتا ہے تو پھر یہ گفتگو، جب تک بچہ غیر کا تھا، جب تک بچہ غیر کا تھا اس وقت تک کہہ بھی آ رہی تھی، بدبو بھی آ رہی تھی، گھن بھی آ رہی تھی، اپنے دستے پھر مبارک سے بچے نے چلایا الٹی کر دی، اماں کی حضرت کپڑوں امام پہ کر حسین رضی دی، اللہ اس کے گود میں کر دی، حضور کی اولاد پاک، لیکن پھر اماں کو کوئی تکلیف پیروں کو نہ تھوڑی مٹی لگ کیوں، اب کیا ہوا ہے، اب اس سے پیار ہو گیا، اب اس سے محبت ہو جوانی کی تھی، پھر بڑے بڑے سردار، یہ بخاری مسلم ہے، حضرت ابو ہریرہ عروہ بن مسعود ثقفی ابھی غیر مسلم تھے، امیر المومنین جب حدیبیہ کے مقام پہ آئے تو واپس جا کے انہوں نے پیغام مسلمانوں کو نہیں دیا، عالم کفر کو دیا، عالم کفر کو، کسی سے بھی کہا جا کے کہنے لگے کافروں مسلمانوں سے کبھی جنگ نہ کرنا، مٹی اتار دینا، کیوں؟ کہنے لگے میں حدیبیہ میں دیکھ کے آیا ہوں اور میں کوئی بیوقوف آدمی نہیں، نادان نہیں کہ دیکھ کے آیا ہوں تو مطمئن ہو گیا ہوں، میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہوئے، مٹی صاف کرنی میں سفیر ہوں، میں نے دنیا دیکھی ہے، لیکن جو تعظیم مصطفیٰ کریم کے غلام ان کی کرتے ہیں وہ میں نے کسی کو کرتے نہیں دیکھا، وہ میں نے نہیں دیکھا، کہا کیا دیکھ آئے ہو؟ لوگوں کی باتوں میں نہ آنا، یہ تمہیں الجھا دے گا، یہ تمہیں تفریق میں ڈال دے گا، یہ انتشار برپا کرے گا، یہ وہ بڑی مہربانی، میری بات سنیں، حضور کے سامنے ہمارے ہاں تو میلاد کے جھنڈے اٹھانے والے بھی غریب غریب لوگ رہ گئے ہیں، محبت کرنا، ناراض تو نہیں ہو گئے آپ حضرات؟ ترمذی کی ایک حدیث پڑھے تو جلسے میں آنے والے بھی غریب لوگ، جلسہ کرانے والے بھی غریب لوگ، تگڑے لوگ بھی جلسہ کراتے ہیں پر کسی ایم این اے کا، وہ بھی جھنڈا لگاتے ہیں پجاروں پر کسی سیاسی جماعت کا، اپنے اپنے نصیب ہے نا، درد سمجھ ساری زندگی جھوٹوں کے نعرے مارتے ہیں، سچے رسول کا نعرہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ان سے محبت کی، میری محبت کی وجہ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت رکھی میری وجہ سے رکھی، کبھی بھی کسی میں، اور جو حضور کی اولاد ہے، مقام توجہ، صحابہ کرام نے ایک جگہ کچھ نذرانہ جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ حضور جنگ کی نہ بارگاہ کرنا، میں پیش کرنا، کیوں؟ کہنے لگے یار میں نے بھی زمانہ دیکھا ہے پر میں عجیب ہی نظام دیکھ کے آیا ہوں نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے وضو کیا ہے، وہ لے کے حضور کی کلی کے لیے پانی منہ میں ڈالا اور جب وہ پانی واپس نکلا ہے نا، میں نے دیکھا ہے صحابہ نے ہاتھ آگے کر دیا، اور عروہ کہنے لگا یہ سارے غریب لوگ نہیں تھے، ان میں بلال حبشی جیسے غریب بھی تھے اور عبد الرحمن ابن عوف جیسے سیٹھ بھی تھے، اور میں نے دیکھا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے رینٹ مبارک نکالی ہے تو میں نے ابو بکر صدیق جیسے دانشوروں کو لائن میں کھڑے دیکھا، میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مضبوط اعصاب کے لوگ، مضبوط قوت فیصلہ رکھنے والے، ان لوگوں کو میں نے لائنوں میں کھڑے دیکھا ہے، اور میں نے علی المرتضیٰ جیسے شیر کو لائن میں کھڑے دیکھا ہے، میں شیروں کو دیکھ کے آیا ہوں جو لائنوں میں کھڑے ہیں، اور خواہش یہ ہے کہ فاطمہ سے کلی کے پانی کا ایک قطرہ ذرا حسن حسین کو تو بھیجیں، قطرہ، اور یار میں نے عجیب رنگ دیکھا ہے، عجیب، آج تو میری جماعت کا یہ حال ہوا ہے کہ جعلی پیروں پہ تنقید کرتے کرتے لوگوں نے اصلیوں کا ادب بھی چھوڑ دیا، اب تو یہ حال ہوا ہے کہ یہاں درد والی سوز والی مجالس میں بھی یوں لگتا ہے محفل نہیں میلہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے یوں لگتا جیسے سیدہ فاطمہ کپڑے نہیں ماں بدلنے لگتی بچوں کے، کہاں گئی وہ خوشبو نہیں لگانے لگتی، تھوڑی تیاری میں عروہ بن مسعود کہنے لگے خبردار ان سے جنگ نہ کرنا، اس حجرے کے جو اپنے مصطفیٰ سے اتنا پیار کرتے ہیں وہ دین کا جھنڈا کبھی زمین پہ نہیں گرے، جب ہی جمیلے ہیں، آپ لوگ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھیں گے، پیسے لے کے نہ آئیے گا، اور ایک مسئلہ شرعی اور یاد رکھ لیں، بات سامنے آ گئی، ابھی کسی ناز خواہ کو پیسے دینے ہوں تو نابالغ بچے کے ہاتھ کبھی نہ بھیجیں، یہ جائز ہی نہیں شرع، دور سے تھوڑی آ رہے ہیں تو یہی رہتے ہیں، پتہ ہے آپ کو مسئلے کا، نابالغ بچہ کوئی چیز کسی کو دے تو اس سے لینا جائز ہی نہیں، لیکن نبی وہ خوشی سے بھی دے تب بھی لینا جائز نہیں، جب تک وہ بالغ نہیں تب تک وہ دے سکتا ہی نہیں، اس مسئلے کو ہمیشہ ذہن کے اندر رکھیں، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ نہیں کوئی نہیں، آپ نے سمجھا نہیں بات کو، سمجھتے تو ہاں نہ کرتے، نابالغ بچے کو کبھی پیسے دے کے نہیں اٹھائیں، اس لیے کہ جائز نہیں اس کے ہاتھوں سے لینا، جائز نہیں، ورنہ ماحول سے لگ گیا اس کندھے سے کس کندھے سے لگ گیا، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، پہلے بھی حضور وہ کہتے مجھے کئی دفعہ میرے یاروں نے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت سے ملنے چلے تو میں کہتا تھا میں خود سید ہوں، خود عالم ہوں، میں کیوں جاؤں کسی کے پاس، کہتا جس دن پہلے دن گیا نا، یہ دونوں ایک چھوٹا طالب علم کنویں پہ پانی نکال کے وضو کر رہا تھا، میں نے کنویں سے پانی میں نے سمجھا کہ ڈیوٹی، آپ کو پتا نا بڑی مصیبت ہوتی ہے طالب علموں کے حصے میں آئی ہوئی، سارے کام ان بیچاروں نہیں کرنے ہوتے، یعنی قدموں کے نیچے فرشتوں نے پارے بچھائے ہوتے ہیں اور کندھے کے اوپر کمیٹی والوں نے قربانی کی کھال رکھی ہوتی ہے، یہ طالب علموں کا عشر ہوتا ہے، وہ طالب علم بیچارہ پانی نکالا ہوا تھا، اس نے جب حضور کو بھائی
سید صاحب کہتے ہیں میں وضو کرنے لگا نا، محبوب نے ایک دفعہ دیکھا، طالب علم کہنے لگا بابا جی پوچھ تو لو، پانی تو میرا ہے۔ حضور ایک دفعہ گئے، میں نے سمجھا کہ شاید خدمت پہ معمور ہے نمازیوں کو وضو کرو، اس نے کہا پانی تو میرا ہے۔ باہر جانے کو دل کر، تو میں نے کہا چل بیٹے تو اجازت ہی دے دے میں وضو کر لوں۔ تو کہنے لگا آپ کو مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے، میں نابالغ ہوں، پیار ہو جاتا ہے، اور جن شہزادوں اپنی مرضی سے بھی چیز کسی کو نہیں دے سکتا۔ سید صاحب کہتے ہیں میں نے اللہ اکبر کہا اور میں نے کہا دیدار علی شاہ تو بڑا عالم ہے، اور احمد رضا کے تو نابالغوں کا علم بھی تجھ سے زیادہ ہے۔ عالم کی بات بتاتا تو لوگ اس کرو مد ہے اہل دول رضا، کہتے ہیں اور پڑے اس بلا میں میری بلخ میں بلا، قحط پڑ میں گیا، تو گدا ہوں اپنے قریب، لوگ ہجرت کر کے سمرقند آ گئے، آمدام ایک برسر سیدوں کا مطلب خاندان بھی رسول آیا، پاک کی محبت یہ انسان کو سجاتی، ایک ایسی خاتون بھی آئی جس کے ساتھ 3 بیٹیاں تھی، بیٹا بھی کوئی نہیں، خامند فوت ہو گیا، یہ روح کا وضو مسجد کراتی کے ہے۔ ساتھ جب حضور مہمان کی خانے محبت بنے میں لوگ روتے ہیں وہاں تو اس پھر نے انسان بچوں کا کو دل ٹھہرایا، صاف ہو جاتا ہے۔ اور نکلی نبی پاک کی محبت انسان کو آداب کا پابند کرتی ہے، وہ نعت کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، مسجد کی صفائی کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ حضور سے محبت ہوتی ہے تو بہانے نہیں کرتا بندہ کہ اب میں رمضان سے نماز شروع کروں گا، حج کر کے آؤں گا تو نیک بنوں گا، داڑھی رکھوں گا تو لوگ کیا، پھر یہ بہانے ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ محبت عمل کرنا آسان کر دیتی ہے، تو سید محبت آسانی پیدا کرتی ہے۔ حضرت ابو بکر اپنے صدیق آنسو دونوں آنکھوں سے صاف کیے تو کہنے رضی لگی اللہ تعالیٰ عنہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا تھا میں ثابت نہیں کر کہ آپ سب سے زیادہ راضی کب ہوئے، حدیث بخاری مسلم میں بھی ہے، پر کنز المال سے عرض کر رہا ہوں، وہاں تفصیل زیادہ ہے۔ چلی گئی، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی نے پوچھا راضی کب ہوئے؟ بڑا سخی ہے، انسان بڑی دفعہ راضی ہوتا ہے، آتش پرست ہے، یا پارسی جب مسلمان ہوئے تھے تب بھی بڑے راضی ہوئے ہوں گے، جب اللہ نے بیٹا دیا تھا تب بھی بڑے راضی ہوئے ہوں گے، اور پھر اللہ نے انہیں امیر المومنین بنایا۔ یہ سارے وقت ہوتے ہیں نا خوشی کے، بی بی تجھے کبھی دیکھا نہیں، سمرقند کی اتنی آبادی نہیں، میں سارے شہر، تو کون ہے؟ بتاتا ہوں، بتائیے۔ فرمانے لگے اس دن بڑا ہی راضی ہوا تھا جس دن میں نبی پاک کو مکے سے مدینے لے کے جا کہنے رہا لگی میں مسلمانوں کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑا راضی ہوا۔ کس طرح؟ اس نے کہا حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں جب ہم مکے سے مدینے جا رہے تھے تو گرمی زیادہ تھی، بی بی کو میں نے ساتھ دیکھا لیا، کہ گھر حضور گیا، کو پسینہ آ کہنے رہا، لگا جو صاف ستھرا کمرہ ہے نا اسے پسینے کے پھر دھو قطرے میں نے ڈالو، چہرے پر ٹپکتے دیکھے، ایک دفعہ پھر دھو ڈالو، فرماتے میں پریشان ہو کمرہ گیا دھلایا کہ کوئی ٹھنڈا سایہ ملے تو میں حضور کو تھوڑا کہنے آرام لگا کروں۔ بی بی فرماتے ہیں دائیں بائیں دیکھا کوئی چیز نظر نہ آئی، ایک پہاڑ کی ڈھلان تھوڑی جھکی ہوئی پھر تھی، نئے برتن لایا، میری نظر پڑی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو دیکھ آؤں؟ حضور نے فرمایا دیکھ لو۔ کہتے میں گیا یہاں کوئی اور شخص اپنی اونچی بات پگڑی نہ کھول کرے، کے میں نے اس جگہ کو کہنے لگا صاف بی کیا، بی جو میرا بالکل پھر میں نے وہاں اپنی حالات چادر اس کے بچھائی، یہ اس میں عرض سے کی حضور گزرا تھوڑی ہے، دیر آرام کر لیں۔ بھائی یہاں لوگ کہتے ہیں تعلیمات کی بات مجھے کرو، سلیقے نماز نہیں روزہ آتے، حج زکوٰۃ کی بات کرو، جیسا اور جب تیسا تک بھی ہو نا اسے قبول کر ذات سے پیار نہیں نہ ہوتا بندہ بات بھی نہیں خاتون مانتا۔ کو کہنے لگا یہ گھر یہ ہے، محبت مصطفیٰ ہوگی تو سارے کام آسان ہو جائیں، یہاں رہنا، عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسان کر دے گا جینا۔ تو رات اعلیٰ اپنے حضرت نبی سے فرماتے ہیں سفارش عشق کرنا، تیرے صدقے میرا جلنے بھی سے مسئلہ، چھٹے سستے، میری بھی کوئی جو آگ قبولیت کہیں بجھا ہو دے جائے، گی وہ آگ لگائی ہے۔ مسلمان کہلانے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دیکھ رات کے کو آیا سویا، سایہ، کہتے ہیں آپ جنت سجی فرماتے ہیں ہوئی پھر ہے، میں نے عرض کی یا رسول لوگ اللہ جنت میں جا صلی اللہ رہے علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام کریں۔ لائنیں حضور لگی لیٹ ہوئی گئے ہیں، تو نبی میرے پاک دل میں لوگوں کو خیال آیا جنت میں بھیج رہے ہیں، کہ کوئی ٹھنڈی چیز ملے نا تو مصطفیٰ کریم کو پیش فرشتے کرو۔ نے میرا بازو پکڑا کا پیچھے کہتے ہیں دائیں بائیں دیکھا تو ایک چرواہا بکریاں چرا رہا کی تھا، بارگاہ میں اس سے میں نے کہا کہ دودھ دے دو گے تھوڑا سا؟ نہیں جانے دیتا، وہ کہنے لگا کہ اگر آپ ڈیرے پہ مانگتے تو 3 دینار، یہاں 4 دینار تھا۔ آپ فرمانے لگے میں نے تو سوچا تھا تو بہت بڑی قیمت مانگے گا، فرمانے لگے کوئی دلیل ہے، صرف 4 دینار۔ کہتے ہیں اسی وقت دیا۔ دلیل میں نے ہے اسے کوئی کہا تیرے کہ پاس؟ میں پانی چپ کہاں کر گیا، ملے گا؟ فرمایا ذرا دیکھنا میری بیٹی ہے، یہ صحابہ روایت کر رہے ہیں، محدثین قبول کر رہے ہیں، جرح و تعدیل کے بعد اپنی کتب میں لا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ بھی دین کی اصل ہے، تلاش کرتا پھرتا ہے، اس کا مطلب ہے یہی بنیادی دین ہے جو ہمارے محدثین نے ہم تک پہنچایا۔ اس غیر میرے مسلم رسول کے کریم دروازے علیہ پہ السلام کے غلاموں جا کے پہچان حضرت لیا ابو تو بکر کہنے لگا صدیق رضی خدا کا اللہ تعالیٰ عنہ واسطہ کہتے جو تم ہیں نے میں نوکری کہا کی ہے نا ان پانی کی کہاں مجھ سے ملے گا؟ 11 گنا لے لے، تو کہنے لگا پانی یہ بڑی دور سادات ہے۔ کا گھر مجھے دے دے، تو کہنے لگا کل تو آتا تو شاید بات اور پہاڑ ہوتی، کے پیچھے میں نے کہا سفر نہ بتا، آج بات اور ہے۔ اس نے کہا مہربانی کر، جب کل عشق نہیں سکھاتا ہے آداب آداب خود آگاہی، پھر کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ بتا جانا کہاں ہے؟ اب تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس نے کہا پہاڑی کے مہربانی پیچھے کر، کنواں ہے۔ دے دے، تو غیر مسلم میں تیرا کیا تعلق؟ کہنے لگا چپ کر، غیر مسلم میں کل تک تھا، کل سے سجدوں سے پیار کیا ہے تو میرے حالات سمجھ گئے ہیں،
آ کر کے میں نے اس چرواہے سے کہا یار اس طرح کرو پہلے اپنے ہاتھ دھو لو پھر بکری کے تھن دھو لو پھر مجھے دودھ دھو دو. کہتے مجھے کہنے لگا بڑے صاف ستھرے لگتے ہو بڑے نفیس ہو. اور میں نے کہا یار میری بات نہیں جن کے لیے لے کے جانے انہیں اللہ نے بڑا پاک صاف پیدا علی سے فرمایا. پیار کرنے والا مومن ہے. جن کے لیے لے کے جانے ان کی اور فرمایا بغض علی نفاق، فرماتے ہیں اس کے سینے میں علی کا بغض ہو وہ منافق ہے. وہ منافق شدید ہے. گرمی. جس کو نبی پاک منافق ہے منافق ہے کہ نہیں؟ پھر وہاں سے پانی نکالا ذکر علی عبادہ اس کو رات النظر کے پیالے الی کو وجہ علی عبادہ. اس پانی میں فرمایا ٹھنڈا علی کیا. کا چہرہ دیکھنے جب دودھ ٹھنڈا ہو گیا تو میں اب آ رہا ہوں آہستہ آہستہ اس لیے چل رہا ہوں کہ دودھ گر نہ جائے نہیں. اور پریشان اس بات میں ہوں کہ دیر ہو گئی تو دوبارہ گرم نہ ہو جائے. مسلمان کا آپ اخلاق فرماتے ہیں لا کہ میں محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو یہ اس حضور کا کی آنکھ مبارک لگی ہوئی تھی. ہے. اب دل میں خیال آیا لیکن نبی پاک جگہ کی میں غلامی، سکتا نہیں حضور کی اور اگر حضور محبت، دیر سے اٹھے تو صحابہ پھر گرم ہو جائے گا. احترام، کہتے ابھی میں یہ کھڑا ایمان ہوا ہی تھا جڑ کہ ہے. میرے مصطفیٰ نے آنکھیں کھول دی. جڑ مضبوط نہ ہو رسول کریم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی. نہ حضرت ابوبکر ٹہنیوں صدیق پر فرماتے کوئی ہیں پتا گھٹنوں آتا کے ہے. بل بیٹھ کر جڑ کا جب مضبوط میں نے ہونا وہ بڑا دودھ کا پیالہ ضروری مصطفیٰ کو ہے. پیش کیا ان اس محبتوں پردیس کا میں سینے میں اس اٹھنا. سفر میں جب دائیں بائیں پہلے کوئی پہلے اور آج نہیں کے تھا موضوع کا جب اس وہ کو میں نے ذہن میں پیش رکھیں. کیا نا محبت کا جوش مارنا، پہلے 3 گھونٹ محبت کا جوش مارنا، پیار کا بڑھنا طبیعت میں، وہ 3 ذوق پیدا ہونا، میری طرف دیکھ کے یہ حضور ایمان کی مسکرائے علامت نا تو میں کھل کے رویا. یعنی حضرت میں عمر کی کھل بات کے رویا سن کے دل اور کا فرماتے ٹھنڈا ہیں جب ہونا نبی ایمان پاک کی نے وہ علامت. سارا دودھ پی لیا اور امام حسین کی بات سن کے طبیعت کا سکون میں آنا یہ ایمان کی اتنا راضی ہوا علامت ہے. حضرت اتنا راضی فاطمہ ہوا الزہرا کہ کا نہ اس سے ذکر پہلے ہو کبھی ہوا تھا نہ اس کے بعد کبھی وجود کے ہوا. رونگٹے کھڑے ہو جائیں، طبیعت پہ کیف طاری ہو جائے. سیدہ زینب کا تذکر آئے تو آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے. یہ ایمان کی علامت، انسان کے وجود پر اثر ہو. ساری زندگی لیکن حضرت جو مولا رومی آدمی فرمایا کچی کرتے باتیں تھے کرے، کمزور اللہ نے لوگوں کو عقل دیا استعمال کمزور کرنے کے لیے پر کہانیاں لوگ سنائے. ساری زندگی عقل کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہے. عقل مندوں کا مرشد بھی کوئی نہیں ہوتا. کئی میری طرح کے پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کا بھی پیر کوئی نہیں ہوتا. بھائی وہ خود ہی بہت بڑے پیر ہوتے ہیں. جس آدمی کے پیچھے مولا علی نماز پڑھتے ہیں وہ بندہ تجھے قبول اتنا کیوں نہیں؟ موٹا ہو جاتا ہے کسی جگہ نہ پیار کرنے دیتا ہے نہ محبت کرنے دیتا ہے. 4 پیسے آ جائیں تو اس آدمی کا بھی کوئی رہنما نہیں ہوتا. بنتے ہیں تجھے اس لیے کہ اب وہ خود سارا کچھ ہو جاتا ہے. اور بھائیو عثمان غنی رسول کے بارے پاک کے میں غلاموں مولا علی نے کی یہ رائے ہے جب مصطفیٰ کریم کی باری آئی تو عقل نبی پاک کے قدموں پہ قربان کر دی. حضرت عثمان کے دروازے پھر انہوں نے دائیں بائیں ادھر ادھر نہیں دیکھا کبھی نہیں. کوئی سوال کوئی جواب کبھی ادھر ادھر نہیں گئے. تو جس عثمان کے حضرت علی محافظ ہے مجھے وہ عثمان کیوں قبول نہیں ہے؟ یاد رکھو صلح حدیبیہ ہم لعنت بھیجتے ہیں فرقہ واریت پر. توجہ ہے میرے امت کو دوست. تباہ کرتے ہیں وہ لوگ جو ہم ویسے فرقہ ساری واریت زندگی پیدا یہی کرتے سنتے رہے ہیں کہ الامر فوق لیکن آپ کو الادب. بتاؤں جس حکم جماعت ادب سے پہ فوقیت آپ کا رکھتا تعلق ہے نا اس سنا یہی جماعت ہے. کی امت مسلمہ لیکن صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا ہے. قیامت بھی 10 محرم کو یاد لکھنے والے تھے مولا علی جمعے شیر کا دن خدا ہوگا. تو میں آج رضی اللہ تعالی حضرت علی لکھ رہے تھے. حضور نے فرمایا لکھو. لکھا. حضرت علی نے پہلی عبارت لکھی تو لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ. اور قریش مکہ کے درمیان معاہدہ جب لکھا نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ختم ہو گئی ابو بات. سفیان بول پڑے کہنے ورنہ لگے کوئی کہ آپ صحابی کا بھی محمد ادب ابن ہے. عبداللہ لکھیں کوئی اہل بیت نبوت کا کیونکہ ہم معاذ اللہ ہم رسول اللہ تو مانتے نہیں. یہ مان جائیں تو جھگڑا ختم. لوگ دلیلیں دیتے محمد ابن ایک حضور محمد ابن عبداللہ بھی ہیں نا بھی لگائی ہے اور محمد رسول اللہ بھی پہنتا ہے. ہیں. اس نے جی 1500 بندہ امام زرقانی کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فوراً کہا حضرت علی سے علی اس طرح کرو رسول اللہ کاٹ کے نہ تو ابن عبداللہ لکھ دو. المومنین یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت مولا علی شیر خدا خاموش کیا ہو گئے. کروں اس کے 1500 سنا ہم نے یہی ہے ساری زندگی کہ حکم فوقیت رکھتا ہے بڑی دلیلیں لیکن حضرت علی سنبھال کے رکھے. خاموش ہو گئے. حضور نے دوسری دفعہ کہا علی رسول اللہ کاٹ کے نہ تو محمد کربلا ابن کے موقع پر زیادہ لوگ یزید کے ساتھ. عبداللہ لکھ دو. حضرت مولا علی شیر خدا خاموش ہیں. تیسری دفعہ جب حضور نے کہا تو امام زرقانی کہتے قلم نیچے رکھا حضرت علی نے ہاتھ باندھے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے.
کہ یا رسول اللہ میں مجبور ہوں، مجھے رسول اللہ لکھنا تو آتا ہے پر کاٹنا نہیں آتا۔ اس کی حمایت کر رہے حضور میں نا یہاں مجبور ہوں، حضور میں مجبور ہوں، لکھنا آتا ہے پر کاٹنا۔ زیاد کا تھا اصل میں غلطی بھئی عمر بن سوال سعد اٹھتا ہے نا کی کہ تھی۔ لکھنا آتا ہے تو کاٹنا کیوں نہیں آتا؟ یزید کو زیادہ الزام نہیں دینا چاہیے۔ میں نے کہا بڑی تمہاری قریبی رشتہ داری ہے یزید کے ساتھ، علی حضور حکم دے رہے ہیں لکھو، مانگتے کہ کیوں تمہارا نہیں لکھ شریف رہے؟ یزید کے ساتھ کرے۔ یہاں وہ مفتی ہوتا مانگنی چاہیے نا دعا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم الحمدللہ جمعے والے دن مسجد میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ویسے ہمارا کریں اثر امام حسین کے غلاموں میں کر۔ محبت ہوتی ہے نا تو تو بھی کرنا جرت کر جرت۔ اگر آپ ہماری جرت دیکھ، ہم یہ نہیں کہتے ان کے ساتھ نہ آئے تو پھر بھی بڑی اچھی بات ہے، ہمارا عشر اگر سمجھ میں آئے تو کیا بات۔ ہماری جرت خواجہ غلام فرید صاحب کہا کرتے تھے قدموں میں نوکروں میں ہڈاں دا بالا دعا مانگ رہے یا اللہ ہمارا تے اسی ہاں ماں نال تپایا، تو بھی کپ جرت کر، کپ مکیاں پیڑے کر کیتے، دلیری کر جرت تو کہ یا اللہ عشق میرا پلے عشر تھن یزید لایا، کے ساتھ کر۔ تن دا کر سالن دلیری اگر اتنا ہی اچھا من دی ہانڈی شرمو، تے نور اتنا صبر ظلم دا پایا، اتنی غلام زیادتی، فریدہ تے اتنا میں ظلم ساری نہ کرو۔ تیری، تینوں یہ اجے ظلم ہے۔ یقین نہیں آیا۔ امام حسین جمعے والے دن غلام خطبہ پڑھنے فریدہ لگے، وے میں جمعے سے ساری پہلے تیری، امام حسین نے تینوں خطبہ اجے پڑھا، یقین نہیں آیا۔ اور آپ نے ایک جملہ کہا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ کہنے لگے آپ نے حضور فرمایا کاٹا، یزید کو جا کے بتا دو بولیے کہ کاٹا، مجھ جیسا پتہ نہیں تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر لوگ سکتے۔ کیسے کاٹ لیتے ہیں، او کیا فکرہ ہے امام علی مقام کا، فرمانے کیسے لگے کاٹ مجھ دیتے ہیں، جیسا خدا بہتر جانے۔ مولا علی سے تو نہیں کاٹا گیا، حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے نہیں کاٹا جاتا۔ دنیا میں کوئی نبی کا نواسا موجود ہے میرے سوا؟ حضرت آدم سے لے کر مصطفیٰ کریم تک اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسا ہے؟ اور فرمایا اگر میں ہی ہوں، علامہ اقبال جیسے لوگ تڑپتے تھے آخری عمر میں، کہتے تھے خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، ہم سے بڑا کون ہوگا؟ یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے، اللہ مجھے مجنون کر دے نبی پاک کے عشق میں، میں نہیں مزید فلسفہ منطق ادھر نہیں جانا چاہتا، مجھے دیوانگی دے رسول اللہ کی محبت۔ میں نہیں جانتا یہ جو لوگ دیوانے تھے نا، اور کوئی بالکل داڑھی مڈا کے ننگا سر اب تو بحث ہی رہ گئی ہے، عمل ختم ہو گیا، اب بحث رہ گئی۔ جس کو 35 سال ہو گئے نا میلاد مناتے ہیں، وہ بھی ہر سال آ کے پوچھ لیتا ہے کہ جائز تو ہے نا منانا۔ میں کہتا ہوں خدا کے بندے 35 سال سے تو منا رہا ہے، اب تو یہ پوچھا کر کہ میں کتنا درود پڑھوں محفل میلاد، تماشا لگ گیا۔ اب تو یہ کہا کر کہ وضو کس طرح کرنا ہے میلاد کا لنگر پکانے، ابھی تک سوال کر رہے ہو، محبت کرنے والے کر کے گزر گئے، عجیب تماشا، وہ ابھی تک بحث کر رہا ہے۔ کافر کو موقع دے رہے ہو یہ کہنے کا کہ تمہارے نبی کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے، اگر حضور کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے تو بعد والے کیسے ٹھیک ہو گئے؟ جب محبت ہوتی ہے تو محبت بحث نہیں کرتی، محبت پیار کرتی یہ ہے، امت میں تفرقہ ڈالتے، محبت حیائی کرتے ہیں۔ ہمیں غلام نبی پاک حضرت امام ایسے ہی ہے نا جی، کسی سے کہنا داڑھی رکھ لو بحث شروع کر دیتے، کہنا میں اجے نیک نہیں۔ تو عمر بن سعد بولا، میں کہتا ہوں یہ حضور کو کہنا چاہیے تھا نا کہ جب پورا نیک بنے تب رکھے، عمر بن سعد تو نے کیوں بحث شروع کی؟ داڑھی حضور نے رکھی ہے نا، لہذا ہم نے نمازیوں انشاءاللہ تو کہہ دیں، وعدہ نہیں لے رہا، حضور نے رکھی ہے نا، ہمیں اس سے غرض ہے کہ اچھی لگے یا نہ لگے۔ غلام کا کام غلامی کرنا کہ بحث کرنا؟ شہادت کے بعد جمعہ پڑھیں حضور نے کہا سچ بولو، دکان چلے چاہے، ہم نے کیا کرنا بولیں، یہ بحث ہے۔ حضور نے کہا بیویاں پردہ کریں، اب ہمارے گھر میں وہ بیوی رہے گی جو پردہ کرے گی، تو میرا سنی بڑا جو نہیں کرے گی وہ ہمارے گھر میں رہ سکتی، کیونکہ ہم نبی پاک کے غلام، پڑھتا تھا، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں صلی اللہ ہو۔ کی اخلاق کی بات شاید امام میں احمد کرتا بن ہوں، حنبل رحمۃ اللہ علیہ بازار گئے آپ کو تو غلام جماعت میں خرید کم کے لوگ لائے، ملیں گے، لیکن یاد رکھنا نماز آپ نے عقیدہ فرمایا تیرا نام کیا ہے، تو وہ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا، نہیں، عقیدہ حسین ہے، آپ کسی کو بھی آواز دیں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی بلا رہے ہیں، عقیدہ علی ہے۔ آپ فرمانے لگے تو کھائے گا کیا، کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے، عمر جو ٹکڑا بچ گیا نہ ڈال دینا، چپ کر کے کھا جاؤں گا۔ مجھے اس شخص فرمایا یہ حجرے ہیں کو کمرہ پسند کر لے، کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے، وہ شخص آپ جہاں اشارہ کریں گے میں سو جاؤں گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں مجھے وجد ہو گیا، قرآن مجید سورہ میں تو رونے لگا، میں نے کہا اٹھو یار سینے سے لگ، تو غلام بننے کے قابل تو نہیں، تو آقا بننے کے قابل۔ یہ والی بھی کھولا کرو۔ بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ تبصرہ جمع کیا ہو اس کے موضوع نبی پاک کے پاس بابا آئے، صاحب عرض کی یا رسول اللہ ایک لقمہ صلی اللہ علیہ ڈالتے وسلم، آپ کے خرچے زیادہ ہیں، کتا ہمارا غلام ہوتا ہے، آمدن کا ذریعہ کوئی نہیں، جس ہم مالک طرح ہوتے ہیں لوگ ہر اس پیر کے، صاحب ایک سے نہیں لقمہ پوچھ رہے ڈالتے علامہ صاحب سے کہ آپ کام کوئی نہیں کرتے، کپڑے پھر بھی مانگے نا سفید دوسری پہنتے، روٹی تو جوتے مارتے ہو، کیا ذرائع آمدن خود ہے، رات پھر کو بھی آپ پنکھے کے گاڑی میں نیچے گھومتے سوتے ہیں۔ ہو، وہ بیچارہ ساری رات پہرا دیتا ہے بھی بھوکا مر جائے، اور سویرے جا کے اس کے کسی پاس درخت آتے کے ہیں تو نیچے یہ روکھ تازی کے چائے نیچے سو پلاتا ہے۔ جاتا ہے۔
آپ فرماتے ہیں کہ جس کا تو مالک ہے تو اپنا احسان دیکھ اور اس کی نوکری دے، وہ کہتے تھے آگے اور جو تیرا مالک ہے اس کا احسان دیکھ اور اپنی ڈیوٹی دے۔ تو بہانے کیا کہتے ہیں بابا صاحب؟ بابا صاحب کہتے ہیں راتی جاگے کوئی نہیں، شیخ نذرانوں پہ اعتراض نہ کہ کیا راتی کرو، جاگ دے نذرانہ دینا کتے نبی پاک کی سنت ہے، تیتھوں اتے نذرانہ قبول کر مالک لینا دا نبی در پاک کی مول نہ چھڑ دے، پامے مارو سو سو جتے سنت ہے۔ تیتھوں صحابہ جمع ہو کے آئے، اتے ایک برکی دا ایک جگہ قدر پر میٹھی پچھانن کا تھوڑے سے پیسے پامے ہر مہینے مالک پیش ہو کریں۔ من ستے تو حضور سے بات تیتھوں کون کرے گا اتے پیسوں کی؟ رکھا کہا ہم نے سکھا نہیں کرنی، کھا نبی پاک کے چچا دنے جناب جا عباس کریں۔ رکھاں وچ ستے حضرت عباس تیتھوں اتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولیا کے ذمہ لگایا چل گیا یار جناب منا عباس لے ہے۔ نہیں تے بازی لے گئے نہیں اللہ کتے، تعالیٰ عنہ پیسے لے کے آئے اور اٹھ بولیا سیانے چل بندے یار تھے، منا لے نہیں تے عمر بازی بن لے گئے سلطان والی۔ وہ تو آگے گزر عقل جائیں مندی گے والی بات وہ چھیڑی۔ اشرف یہ نہیں المخلوقات کہا ہے کہ حضور ہم یہ خیال کریں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں پتہ ہے حضرت ابو جندل آپ کی مذہبی مصروفیت اتنی ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا کاروبار ہماری کرنے کا۔ محبت رسول اگر صلی آپ اللہ علیہ کام وسلم کریں گے بحث تو میں پھر رہ گئی، آپ بحث اس طرح کر کے دین کا اتنے کام ہو کمزور ہیں ہم سکے۔ کہ یا آج رسول تک اللہ بحث آپ کر نے رہے جو ہیں، ہمارے لیے آج کیا تک کہ حضور پہ اس درود کا کون سا ہم پڑھنا چاہیے۔ بدلہ نہیں دے سکتے۔ خدا کے بندے جس کو محبت ہوتی ہے نا وہ بحث نہیں کرتا، وہ درود پڑھتا ہے۔ نذرانہ ہر مہینے لایا درود و سلام پڑھنے والے کم ہے، مسئلہ نبی پوچھنے پاک والے کے زیادہ سامنے ہیں۔ رکھا ہی تھا آپ کہ یقین اللہ کا قرآن بول کریں پڑے۔ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے لا جوش کے ساتھ اسألکم وہ چند علیہ ملتے ہیں اجرا۔ علاقے میں محبوب ان سے اور اس پر فرما دلائل دو لینے کہ والا میں نے سارا شہر تمہارے لیے بڑی خدا تکلیف کا سے خوف یہ پر میں عمل تم کریں۔ سے کوئی اجر نہیں دین کو مانگتا۔ بحث کرنے نہیں آیا کہ ہر تم موضوع سے پر کوئی بحث اجر کریں، فیس بک پہ نہیں اپنی رائے کا مانگتا۔ اظہار کریں۔ تم نے دین بحث کچھ کے لیے کرنا نہیں آیا، ہے، اسے الا موضوع بحث نہ المودۃ بناؤ، والقربہ۔ یہ عمل کرنے کے لیے اس پر عمل کریں۔ قریبیوں سے حضرت پیار ابو جندل کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری ختیجہ سے حدیبیہ پیار تک کرنا، تشریف لائے نبی میری کریم علیہ عائشہ کا ادب کرنا، میرے قریبیوں کا ادھر سے حضرت ابو احترام جندل کرنا۔ جو تھے، یا رسول اللہ ازواج تو گھر میں ہے ہی، قریبی کے کوئی اور بھی زنجیروں سے خاص باندھا ہے ہوا جس کا ادب کرنا ہے۔ ہاتھ میں بھی زنجیریں تھیں، پیروں میں بھی زنجیریں تھیں، اور ان کا باپ روز ڈنڈوں سے مارتا تھا۔ علی اور فاطمہ انہیں پتہ کی چل اولاد۔ گیا کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیبیہ تک اس آ کا گئے۔ مطلب یہ ہوگا کہ تم نے میرے حضرت ساتھ ابو بڑا ہی جندل اچھا کمرے میں سلوک کیا۔ قید تھے، دائیں باپ ادب اور کرنا۔ بھائی نے قید کیا جناب ہوا۔ علی سیدہ انہوں نے نا اپنا سر مار مار کے نا کھڑکی کو تو کھڑکی توڑی۔ ان کا ادب کرنا ڈاکٹر احمد عبد الرزاق نے اسیرۃ النبویہ میں لکھا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ کھڑکی توڑ کے باہر آئے۔ دیگر کتابوں میں بھی ہے یہ روایت۔ تو میں کہ باہر آئے نا جب، اللہ آپ ہی پوچھ لے گا تو حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ہم نے نا حدیبیہ جڑے کی بن شرائط گئے لکھی اللہ، تھی، ان شرائط میں ایک شرط شیخ یہ تھی الاسلام کہ والمسلمین حضرت خواجہ قمر الدین ساتھ سیال نہیں لے جائیں گے، رحمت وہاں بھی اللہ جائے گا تو پناہ نہیں دیں گے، دو بندے خواجہ اور اگر مدینے کا کو وہاں چلا گیا تو وہ واپس نہیں کریں بڑا گے۔ احترام کرتے ہیں۔ اس وقت تو یہ شرط بڑی کمزور لگتی تھی، پر سب سے زیادہ شرط فائدہ اسی شرط نے اسلام کو عطا فرمایا، اس لیے کہ جو آدمی مکے سے آتا تھا اسے پتا تھا مدینے تو حضور کے پاس رہ نہیں سکتا، حضور نے وعدہ کر لیا، مکے واپس جا نہیں سکتے تھے، وہ کسی تیسرے شہر میں جا کے بیٹھتا تھا تو صحابی بھی جب تیسرے شہر میں بیٹھتے تھے تو سارے کا سارا شہر ہی مسلمان میں ہو پروگرام بنایا کہ سنا گیا۔ اس شرط کی برکت سے کئی شہروں تک دین پھیل گیا۔ حضرت ابو جندل قید تھے، ان کے والد نے بھائی نے قید کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی بن جاؤ۔ کھڑکی توڑ کر کے آئے۔ میرے خواجہ صاحب دوستو، کو کسی نے اندر جا کے بتایا دو سید آئے ہیں، تو خواجہ صاحب اس طرح دوڑے کہ نہ جوتا نہ سر پہ ٹوپی، پیروں میں زنجیریں تھیں تو جہاں سے چل کے آ رہے تھے خون بہتا آ رہا تھا، خواجہ صاحب نے خون بہتا آ رہا تھا۔ فرماتے ہیں آ کے حضور کے سامنے کھڑے ہوئے تو بڑے درد سے روئے، بڑے درد سے، یا رسول اللہ مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا، میرا باپ ڈنڈوں سے مارتا ہے، تو مجھے بتا باپ کبھی ایسے چھوڑ کے چلا جائے اور مرشد چھوڑ کے چلا جائے تو کچھ چیز باقی رہتی ہے، لیکن عشق جب سچا ہوتا ہے تو میں شروع میں کہہ چکا، پھر محبوب پہ غصہ نہیں آتا، پھر کوئی بات ایسی نہیں ہوتی جو دل میں رہ جائے۔ میرے قریب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے درد سے روئے، یا رسول اللہ چھوڑ کے نہ جائیے گا، حضور یہ دیکھیں میرا باپ مجھے ڈنڈوں سے مارتا ہے، سید بنے تھے یہاں تک ادب کرنا، پیچھے تم سید نہیں ہو تو میں کیسے ادب کروں؟ نہیں ہوئے تھے، جہاں تک تم سید ہمارا دل کر رہا تھا کہ حضور اجازت دے تو ہم ان کافروں کے پرخچے بکھیر دیں، اتنا بھی کوئی ظلم کرتا ہے؟ بچہ نور تیری نسل پاک میں ہے، حضور اٹھے، بچہ حضرت ابو جندل کا سر محبوب نے اپنے کندھے پہ تو ہے این نور تیرا، جناب ابو جندل بھی کھول کے روئے، ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا، سارے تو ادب کرتے تے نہیں، ہر ویلے آہو زاری دا، کہتے کھل کے روئے حضرت ابو جندل، کہ حضور مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا۔ جب وہ رو رہے تھے تو ابو سفیان نے کہا آپ نے وعدہ جے نیکی کریے، لے جا نہیں سکتے، ایک صحابی نے کہا بھی تو دستخط نہیں ہوئے،
کہا نہیں پھر ہم توڑتے ہیں معاہدہ. کریے تو نسلہ تاک نہیں سننا توڑتے. بات غور کرنا. ہاں بے اصلہ نہ عقل نیکی کہاں تک کریے تو انسان پھول کو کرنے پریشان نہ کرتی تول ہے اور دے. محبت اسے کتنا بے سلیقہ اصل سکھاتی فرمانے ہے, لگے جو اصل ہوگا کتنی اطاعت اور اتباع سکھاتی ہے. خاندان کا اصل. نبی کریم علیہ السلام نے نا حضرت ابو جندل کو تسلی دی. صحابہ کا بھی احترام کرے گا اور اہل بیت نبوت کا بھی ان کا ادب کرے. سنیں نبی پاک نے کیا فرمایا, ترمذی میں حدیث ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کام بڑا مشکل ہے. الوداع دیا, تیرا تھوڑا سا امتحان نماز روزہ حج زکات رہ گیا ہے. نہ جاؤ. حضور نے جناب ابو جندل کو یہ کہہ کے حضور نے رخ انور پھیرا تو ان کے والد نے گریبان سے تھام کے پکڑا, رکھو گے تو کھینچ کے لے گئے نہیں آئے اور کہنے یا لگے رسول اللہ کون ان کون کے سے؟ ساتھ تو معاذ اللہ جانا چاہتا تھا جو تجھے لے کے نہیں گئے. ان کے ساتھ دے کے جا رہا ہوں, دوسرا اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں. ان کو تھام کے رکھنا, گمراہی کبھی تمہارے پاس. میرا تو ان ایمان کو پہلے سے تھام زیادہ سنو. مضبوط ہو گیا ہے حضرت اسامہ کہ میرا رسول وعدوں کا پکا ہے. رضی اللہ میرا تو ایمان پہلے سے مضبوط ہو گیا. اور کیا شاندار لفظ مجھے لکھے نبی ہیں پاک سے ڈاکٹر صاحب کام نے. تھا, یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے. کہتے ہیں میں حضور سے ملنے گیا میری یہ تو میں نے نا حضور سے بات چھیڑی. ہاتھوں نبی کی بھی پاک سے کھول میں دے, نے ذکر پیروں کی چھیڑا. بھی کھول دے اور مجھے جب بتا وہ میں نے بات کس نے کمرے میں کرنی شروع قید کی ہونا. نا تو حضور نے چادر اوڑی ہوئی تو بس تھی. بتا دے کہاں قید ہونا اس ہے. کو مارتے ہیں. اب میں کہتے ہیں تیرا چادر قیدی اوڑی ہوئی نہیں تھی ہوں, تو اب نبی میں پاک نے محمد چادر عربی کے اوڑی حکم کا قیدی کر ہوں. جب تک رسول جناب اللہ اسامہ صلی بن اللہ زید علیہ رضی وسلم کا اللہ نیا تعالیٰ حکم عنہ نہیں آتا, فرماتے میں ہیں قید بات میں کرتے کرتے میری توجہ جب ادھر خوشی گئی تو کے میں ساتھ اصل بات ہی رہوں گا. بھول گیا. جتنے کفار میں کہنا کچھ چاہ رہا تھا, میری زبان سے کچھ نکل رہا تھا. ابو جندل کے کیونکہ والد جب توجہ بٹ جاتی ہے نا, اس لیے توجہ بٹ جائے تو پھر لفظوں کا حسن برقرار نہیں رہتا. یہ بھی رنگ ہوتا ہے. یہ بھی وہ کیا کہا تھا میاں صاحب نے. میاں صاحب فرمانے لگے کچا رنگ للاری والا سمجھ گئے جڑا چڑھدا لیندا رہندا, عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. کہتے میں بھی ان سے کب سے کہہ رہا ہوں کہ باز آ جاؤ, لیکن یہ نہیں آ رہے. کہتے میں اور پریشان ہوا کہ یہ کن سے حضور کہہ رہے. تو نبی پاک نے چادر مبارک کو کھولا, ایک بغل سے امام حسن نکلے, دوسرے سے امام حسین. حجرے میں گپے لگا رہے ہوتے ہیں, اثر کی اذان ہوتی ہے تو کام یاد آ جاتا ہے. بڑی بہت بڑی سزا ہے. کہتا جی ہر ساری زندگی انسان پیار کرتا ہے, باقی سارے کام دلچسپی سے کرے اور نماز اس پر بوجھ رہے تو اسے توبہ یہ وہ کرنی والے چاہیے. نانا ہے جن کے بارے میں کہاں کوئی ایسی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہے. ان ہوا میرے بھائی جب محبت ہوتی ہے پھر سجدے بھی طویل, محبوب اتنی دیر تک جب محبت ہوتی ہے پھر قرآن پاک کی تلاوت کی بھی کثرت ہوتی ہے. جب محبت ہوتی ہے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. حضور سے محبت کرے. وہ کیسے پیدا ہوگی؟ درود و سلام زیادہ پڑھا کرے, تو میں نے حضور حضور کی نعتیں زیادہ سنا کرے. نور دیکھا. اور نعت کے لیے محفل ضروری نہیں ہوتی, اب تو ٹیپ ریکارڈر پہ بھی نعت مل جاتی ہے. رات کو کوشش کریں نعت سن کے سویا کریں. اس کی باڈی نعت سن کے. مجھے ایک سنگی نے کہا ایک دفعہ کہ محبت رسول بچوں میں پیدا کرنی ہو تو کیا طریقہ ہے. تو میں نے کہا میں نے تو ایک بزرگ کو دیکھا ہے, میرا خیال ہے اس طرح محبت پیدا ہو ہی جاتی ہے. ایک ہے میں تقریر کر رہا ہوں محبت رسول, میں ان سے بڑا پیار کرتا یہ تو کئی دفعہ رٹے رٹائے جملے بھی ہیں. ایک ہے میرے بچوں میں جب محبت رسول پیدا ہوگی تو وہ میرا عمل دیکھیں گے, میں بڑا پیار کرتا ہوں, اس سے محبت کریں گے. دعا کی ہے یا اللہ ایک بزرگ گھر میں لیٹے, تو اس سے پیار کرتا ہوں. اچانک رونے لگے. میں نے یہ دعا کی ہے اے اللہ, بیوی جاگی, بچوں کو جگایا, پتہ کرو. بچے کہنے لگے اماں آپ پوچھیں. پوچھ کے باہر آئی کمرے سے, اماں ابا کو کیا ہے کہ تمہارے والی بات نہیں, اتنا زور زور سے کیوں رو رہے ہیں. حکیم طبیب کا معاملہ ڈاکٹر کا تو بلاتے ہیں کہ بیٹا تمہارے والی بات. کہ اماں بتائیں تو صحیح ماجرا کیا ہے. کہ بیٹا کچھ بھی نہیں, تمہارے ابا کو مدینہ یاد آتا ہے, رسول اللہ کا شہر یاد آتا ہے, اس درد سے رو رہے ہیں. بتاؤ بچوں میں محبت رسول پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ تڑپ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ وہ سمجھیں گے نا اس بات کو کہ یہ بھی ایک دکھ ہے, یہ بھی ایک تکلیف ہے. لیکن اگر ابا صرف اسی لیے روئے کہ 10 لاکھ ڈوب گیا ہے, اسی لیے روئے کہ وہ سامنے والا پلاٹ نہیں مل رہا, تو پھر بچوں میں محبت نہیں پیدا ہوتی, لالچ ہی پیدا ہوتا ہے. عمل ہمارا, کردار, کچھ تو آنسو ایسے ہوں جو ہم نے نبی پاک کے لیے سنبھال کے رکھے, جو مدینہ شریف جا کے بہانے ہو محفوظ کر کے رکھے ہوں. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ ہمیں اپنے محبوب کی سچی غلامی عطا فرمائے, غلامی میں زندہ رکھے, غلامی میں موت عطا فرمائے. آمین. آخر دعوانا